ایک عالم کا واقعہ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ ان کا نام کیا تھا، بہت مقدس شخصیت تھی. اور دیکھیں یہ گناہ انسان کو جو آہستہ آہستہ لے کر جاتا ہے، کبھی کبھار شیطان ایسے پھنسا دیتا ہے کہ وہ اس طرف جائیں تو بھی حرام، اس طرف جائیں تو بھی حرام. کیا کریں؟ ایسے موقع پر اگر کوئی واقعی بندگی پروردگار کرتا ہے تو اس کی طرف سے بڑی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے. اس کا مقام آخرت میں ویسے ہی بلند ہے، لیکن اس دنیا میں اس کے لیے بڑے باطن کھل جاتے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے حرام کو. جس طرح سے امام زمان علیہ السلام کی دعا کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ امام شاہ فرماتے ہیں کہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وحسن النیہ وعرفان الحرمہ. پروردگار مجھے اطاعت کی توفیق دے، مجھے معصیت سے بچا لے، میری نیتوں کو پاک اور صاف کر دے. اور چوتھی دعا فرماتے ہیں اور مجھے حرام کی. اب یہ ہمارے لیے دعا ہو رہی ہے، امام تو ہم سے بہت بہتر جاننے والے ہیں اور وہ تو اسی وجہ سے معصوم بنائے گئے ہیں کیونکہ گناہ کی قباحت کو اور آلودگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پروردگار ہمیں حرام کے آلودگی کی معرفت عطا فرما. ہم جانتے ہوں کہ اس کے اندر کتنی غلاظت پائی جاتی ہے. یہ غلاظت انسان اس وقت دیکھ پاتا ہے کہ جب اس کی باطنی آنکھ کھل جائے. تو ایک عالم دین تھے، اپنے گھر میں چھوٹے سے گھر کے اندر موجود تھے اور تنہائی کی زندگی تھی اس وقت، اور کوئی ان کے گھر میں موجود نہیں تھا. ایک خاتون رات کے وقت شدید بارش ہو رہی تھی، اور بارش شاید اتنی شدید تھی کہ بعد میں وہ سردی کی وجہ سے برف میں تبدیل ہو گئی. اور ایک جوان لڑکی دروازہ نوک کرتی ہے اور اس عالم کا دروازہ ہوتا ہے. وہ عالم دروازہ کھولتے ہیں اور لڑکی کہتی ہے کہ مجھے پناہ چاہیے، بارش اتنی شدید ہو رہی، میں کہاں جاؤں، کیسے جاؤں، اپنے گھر نہیں جا سکتی، آپ کیا مجھے پناہ دے سکتے ہیں؟ اب عالم کیا کرے؟ وہ عارف اگر پناہ دیتا ہے، خاتون کو گھر میں بلا لیتا ہے، رات کا وقت ہے، گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، خدا نہ خواستہ شیطان ورگلا نہ دے، کیا کرے؟ اور اگر اس کو منع کر دیں کہ نہیں میرے گھر میں تمہارے لیے جگہ نہیں ہے، تم کسی اور کے گھر میں جاؤ، تو کسی اور کے گھر میں بھیجنے کے بعد بھی کیا بھروسہ کہ یہ خاتون کسی گھر میں محفوظ رہے گی یا نہیں رہے گی؟ اور پھر اگر کوئی گھر میں جگہ نہ دے تو کیا یہ اسی بارش کے اندر اور برف کے اندر مر تو نہیں جائے گی؟ دونوں طرف سے حرام ہے. اس کی مدد بھی کرنی ہے، انسان کی جان بھی بچانی ہے، اس کی عزت بھی بچانی ہے، اور دوسری طرف اپنے نفس کو بھی بچانا ہے. کیا کرے؟ کہتے ہیں کہ اس عالم دین نے، اور دیکھیں یہی بات ہے، تذکروا، اس وقت انسان ہوشیار ہو جائے کہ مجھے واقعی تقوی کے راستے پر رہنا ہے، خدا کی معصیت نہیں کرنی ہے، مجھے خدا کی طرف سے کوئی نہ کوئی بصیرت عطا ہوتی ہے. اس وقت اس عالم دین نے کہا کہ آپ اندر تشریف لے آئیے، آپ پوری رات یہیں پر گزاریے، میں باہر چلے جاتا ہوں. اور اس عالم دین نے پوری رات برف میں باہر رہ کر گزاری اور کہا کہ شیطان ہمیں کہیں ورگلا نہ دے، اس لیے میں پوری رات باہر رہوں گا. پوری رات اس خاتون نے گھر میں آسانی کے ساتھ نیند کی اور سو گئی، اور صبح کے وقت وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی. لیکن اس عالم دین کے بارے میں ملتا ہے، اور ظاہراً خود انہوں نے بیان کیا کہ اس واقعے کے بعد ایسے دروازے میرے لیے پروردگار عالم نے کھولے ہیں معرفت کے کہ جو اس سے پہلے میرے لیے نہیں کھولے تھے. میری آنکھیں کھل گئی، میں دیکھ سکتا تھا، لوگوں کے باطن کو جان سکتا تھا، میرے سامنے حقیقت واضح ہو گئی کہ اچھائیوں کے اندر واقعاً کتنی لطافت اور نور اور خوشبو موجود ہے، اور برائیوں کے اندر کتنا تعفن اور بدبو موجود ہے. یہ پروردگار نے میرے لیے باطنی آنکھ کھول دی.